شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت 300 بار روز پڑھ لیں، رزق بڑھ جائے گا۔ قرآن کی یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اور یہ اس طرح سے ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو یہاں تک آگے بھی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا، اور تم اگر کفر کرو گے تو پھر عذاب کا بھی شکار ہو جاؤ گے۔ تو بس آپ نے اس آیت کو ذہن میں اس کے مطلب کو رکھ کے 300 بار اس کو روز پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ایک وقت رکھ لیں، 300 بار اسے پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود پڑھیں، 21 دن کر لیں، آپ کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھ جائے گا۔ قرآن میں جو آیات رزق کے بارے میں آتی ہیں، جن میں رزق کے بارے میں اللہ پاک حکم فرما رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، بے شمار دعا ہے، تو ان آیات کے اندر اللہ پاک نے جو میسج دیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب آپ بار بار اس چیز کی گردان کرتے ہیں تو اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس مقصد کو لے کے یہ سب کہہ رہا ہے۔ تو جب آپ کو یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ شکر ادا کرو تو میں مزید دوں گا، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ شکر کب ادا کرنا شروع کریں گے؟ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دے گا پھر، جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کا کون ادا کرے گا؟ یہ آپ یقین رکھیں اس بات کا، جو میرے بہن بھائی اس سے بحث میں خام خواہ آ جاتے ہیں، کہ تو صرف ان سے میں اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر جو حاصل ہے نا وہ بھی چھن جانے کا ڈر ہے۔ کیونکہ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، ایک شخص نے اپنی جسم پر مٹی ڈالی ہوتی تو کہا تھا میں کس چیز کا شکر ادا کروں، تو وہ مٹی بھی اڑ گئی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ مٹی بھی اڑ جائے، شکر گزار بن جائے اور عمل کریں، اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں جیسے کہ کرنے کا حق ہے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بس یہ میرا ایک میسیج تھا جو میں نے بتانا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو اس وظیفے کے متعلق تو پھر آپ شام 6 سے رات 10 بجے تک واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اس چیز کا وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ جناب اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو وظائف کر کے بھی آپ کا سالو نہیں ہو رہا یا کچھ، تو ہم گناہگار ضرور، اللہ پاک کے بندے ہیں، تو بلوس جب دعا آپ کے لیے کریں گے تو شاید اللہ پاک بلوس دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جناب بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، نو ڈاؤٹ بھائی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں چاہیے آپ مت لیں۔ قرآن پڑھنے کی تو ویسے ضرورت نہیں اجازت کی، لیکن جب آپ کسی خاص عمل کو کسی وظیفے کے طور پہ پرفارم کرتے ہو یا کچھ چلا کرتے ہو تو صاحب عمل جو بندہ ہوتا ہے اس کی اجازت سے اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نہیں چاہیے نو پرابلم، مت لو، لیکن پھر کوشش کرو کہ قرآن کو شروع سے آخر تک ترتیب سے پڑھو، اس کے چلے اور وظیفے نہ کرو، بس یہ ہے۔ نہیں اگر نہیں بھی میری بات مانو گے تو کر کے دیکھ لو، پریشانی کا شکار آپ نے ہونا ہے، کسی اور نے نہیں۔ تو بہرحال جناب یہ ایک میسیج تھا اپنا، جو باہر سے لوگ دوست میرے رابطہ کرتے ہیں دوسرے ممالک سے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، بھائی میسیج کر کے ٹائم لے لیا کریں، آسانی رہتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔